بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ یعنی کفر و اسلام کی مابین ایک جھڑپ اور ایک جنگ جاری ہے، جس میں امت مسلمہ کے نقصان کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور عالم کفر کی ہمیشہ سے یہی سازش رہی ہے، اس کے لیے کوئی ایک ملک یا ایک خطہ خاص نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس کا میں مفہوم اور الفاظ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ساری کی ساری ایک ہی قوم ہے، چاہے وہ اب اسرائیل میں رہتے ہوں، وہ امریکہ میں رہتے ہوں، وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، اگر بات مسلمانوں کے خلاف آ جائے تو حدیث شریف کے مطابق کفر سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس جنگ جیسی صورتحال میں اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کا اور عافیت مانگنے کا ایک ایسا آج خاص وظیفہ آپ حضرات کے لیے لے کر آیا ہوں، جو اسی جیسی صورتحال میں انسان کے نہ صرف دل کو تقویت بخشتا ہے، بلکہ انسان کیسی بھی صورتحال ہو، چاہے پورے ملک میں ہو، پورے شہر میں ہو، انسان اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے عافیت میں رہتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، اور یہی ایسے ہی آپ کو دو قسم کے وظائف میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ تو میری آپ حضرات سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں اپنے مسائل مجھے بتائیں، یا آپ کسی پریشانی میں یا کسی پریشانی کے مسائل کے لیے، وظیفے یا نقش کے لیے پریشان ہیں، تو آپ وہ بھی مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ نیز کمنٹ سیکشن میں اسرائیل اور امریکہ کے لیے اللہ رب العزت سے ان کے خلاف مدد مانگنا نہ بھولیے گا، اور اپنے ایرانی مسلمان بھائیوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیہ جملہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ چلیے ناظرین، آپ آج کی اس ویڈیو کو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو میں وظیفہ آپ کو حضرات کو بتانے لگا ہوں، یہ جو نقش یا تعویذ سے جو بھی آپ کہہ لیں، جس بھی زبان میں کہہ لیں، یہ جو میں بتانے لگا ہوں، یہ قرآن کا جو ہے قرآنی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے۔ دیکھیں اسکرین پر اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو یہ آیت چل رہی ہے، اس آیت کو میں آپ حضرات کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آیت ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت کو اگر کوئی بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، اس طرح کے کوئی معاملات ہو، جنگ ہو، یا ویسے ہی آپ کے علاقے میں کوئی بدامنی کی کسی کیفیت پیدا ہو جائے، یا گھر میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، خاندانوں میں کسی جھگڑے یا اس قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ ہر حال کے لیے، بہرحال جب بھی آپ کو لگے کہ آپ عافیت میں نہیں ہیں، تو آپ نے اس آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں آپ نے اللہ رب العزت سے اسی آیت کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے۔ ناظرین، ایک اور بات میں وضاحت کر دوں، دیکھیں ہم جو اللہ رب العزت سے اپنی اپنی زبانوں میں اور اپنے اپنے انداز میں مدد اور دعائیں مانگتے ہیں نا، بلا شبہ اللہ رب العزت وہ بھی سنتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی سنتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت نے خاص کر خود قرآن کے اندر جو دعائیں ہمیں سکھا دی، جو مدد مانگنے کے، جو مال و دولت یا دیگر چیزیں مانگنے کے ہمیں اللہ رب العزت نے جو طریقے سکھا دیے، اگر اس انداز سے مانگا جائے تو وہ انداز بہت ہی جلد اور مؤثر اثر رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ آیت بھی جو ہے وہ انہی آیتوں میں سے ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اس کا جواب بھی فرمایا کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کے بعد ان پیغمبر علیہ السلام کے لیے اپنے جو آسمان ہیں، آسمانوں کے دروازے، یعنی مدد کے دروازے اور پکار کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے، یعنی اللہ رب العزت نے فی الفور مدد فرمائی۔ ایک یہ وظیفہ ہو گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا وظیفہ آپ حضرات کو ابھی بتانے لگا ہوں، وہ اس کے ساتھ آپ نے وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کے کسی بھی صفاتی نام کو ورد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ شروع میں یا اللہ کا اضافہ بھی لگائیں۔ یہ یا قابض، یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، لیکن اس کو کرنے کا
بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں آپ حضرات جو ہے اس کے ساتھ یا اللہ کا اضافہ بھی کریں، یا اللہ کہہ کر اسلام کے ذریعے آپ حضرات ورد کریں گے۔ مثال کے طور پر یا اللہ یا قابض، اس کو بھی آپ حضرات نے اسی عافیت کے لیے، عافیت کے جیسی صورتحال پانے کے لیے اور اللہ رب العزت سے عافیت مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے اس کا ورد بھی لازمی رکھنا ہے۔ تو ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہے۔ ویڈیو اگر آپ حضرات کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اسرائیل مرد آباد لکھنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔